السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے اور مکے کا معاشرہ کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ وہاں آپ نے اللہ کے حکم پر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو کافروں نے مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت دن بدن شدید ہوتی چلی گئی۔ اس کی بہت ادنا سی جھلکیاں، بہت ادنا ہم کو آج کل ہندوستان میں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور آپ کے ماننے والے صرف چند مسلمان، اور مکے کی پوری آبادی آپ کی مخالف۔ ہر مسلمان کی جان پر بنائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر اللہ نے ان کو مامور کیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو موجودہ حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے روشنی اور طمانینت عطا کرتی ہے، اور ہمیشہ ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کی سیرت پر سب سے آتھینٹک اور سب سے صحیح ڈاکومنٹیشن وہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو آپ کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی۔ کس طرح اللہ نے کن کن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو نافذ کیا۔ یہ تمام باتیں قرآن ہمارے پر واضح کر دیتا ہے۔ تو سیرت النبی کے اس پہلو کو
جس پہلو کو آج کل بہت کم لوگ اجاگر کرتے ہیں وہ پہلو دین اسلام کی تکمیل یا دین اسلام کا غلبہ، ادیان باطلہ پر دین اسلام کا اظہار، کن حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے اس کام کو انجام دیے، یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی، اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، دنیا میں بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے دوسری قومیں زندگی گزارتی ہیں، کھائے پیے، کاروبار کیے، بچے جنے، اچھا گھر بنائے۔ دنیا کی ہر قوم یہ کام کرتی ہے اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کیا میسیج ملتا ہے؟ آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو زمین پہ برپا کیوں کیا ہے، اور ہم کو اس دنیا میں رہ کے کیا کام انجام دینے ہیں، یہ تصور آپ کو صرف قرآن اور سیرت دے سکتی ہے۔ تو ہم آج کی اس گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو قرآن مجید میں ڈاکیومنٹڈ ہے وہ بیان کریں گے، اور آپ یہ سوچتے ہوئے ہماری باتوں کو سنیے کہ کن حالات میں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو انجام دے رہے تھے، اپنے ٹاسک کو انجام تک پہنچا رہے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی بات تازہ رہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اللہ کے نبی نے اسی کام کو کرنے کے لیے ہم کو تاکید کی۔ یہ انتہائی اہم بات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی کو احکامات دیے، جیسے جیسے اللہ کے نبی کو احکام دیے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے کام انجام دیتے، امور انجام دیتے۔ تو میں ابتدائی آیات سے لے کے پھر آخری کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بالکل ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو۔ بیٹھ کر تلاوت کرو یا لوگوں کے سامنے تلاوت کرو۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ بھی کتاب میں سے تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو۔ اور یہ آیتیں بالکل ابتدائی زمانے کی ہیں، جب آپ کو بہت بڑا مشن انجام دینا ہے اور اس بات کے امکانات ہے کہ شدید مخالفت ہوگی، اور مکے کا پورا ماحول فواحش و منکرات سے بھرا ہوا تھا، لوگ خانہ کعبہ کے ننگے طواف کرتے تھے، رنڈیوں کے کوٹھے آباد تھے، یہ ماحول تھا مکے کا۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ بھی تمہیں وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے اس کی تلاوت کیجئے۔
اور دوسرا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم کو مکے کے ماحول میں جو فواحش منکرات ہیں اس کے اثرات سے بچنا ہے تو یہ نماز بہترین چیز ہے جو تمہیں فواحش منکرات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ ابتدائی آیتیں تھیں، ابتدائی احکامات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو کتاب قرآن مجید نازل کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرتے چلے جاؤ اور نماز قائم کرو۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ نماز تو فرض تقریباً 11 سال 11 بعثت نبوی میں یا 12 بعثت نبوی میں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کو ڈکلیئر کیا اس کے 11 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، لیکن سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ مکے میں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قریب کی گھاٹیوں میں، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر آپ نمازیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے فواحش و منکرات سے بچنے کا بہترین طریقہ نماز۔ آج بھی اگر آپ پورے ماحول پہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو پورا ماحول، پوری دنیا کا ماحول فواحش و منکرات سے بچا بھرا ہوا ہے، پورا ماحول۔ اور فواحش اتنی کریہ شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فواحش اتنے کری انداز میں ہو سکتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز مل جا رہی ہے، جسے دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے نپنسک بنتے چلے جا رہے ہیں، نامرد بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ 2 باتیں ہیں، جو کتاب ہے اللہ کے رسول نے ہمارے حوالے کی ہے، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، صبح و شام پڑھتے چلے آنا۔ دوسرا نماز۔ آج کے جو ماحول ہے یہ دیکھتے دیکھتے ماحول بدل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ابتدائی جو آیتیں دی گئیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ سیرت پڑھیں گے تو جیسے اللہ کے نبی نے ان آیت پہ عمل کرنا شروع کیا، حالات بدلتے چلے گئے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید کی طرف التفات فرمائیں، صبح و شام اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں، 5 وقتوں کی نماز مسجد میں آ کے ادا کریں۔ یہ باہر کی دنیا، شیطان نے اسے بڑا رنگین بنایا ہے، آپ کے کردار پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے۔ فواحش و منکرات میں ملوث کوئی نوجوان کسی کام کا نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی کام، اہم کام وہی آدمی انجام دے سکتا ہے جو سنجیدہ ہو، جس کا کردار صحیح ہو۔ تو ابتدائی زمانے کی جو آیتیں ہیں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عمل کیا، قرآن کی تلاوت، صبح و شام تلاوت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکم دیا گیا کہ مسلمان حبشہ کو ہجرت کر سکتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہجرت کے لیے نکل گئے، حبشے کے لیے۔ حالات دیکھیں کتنے شدید، جبکہ پورا مکہ یہ بات جانتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین کردار والا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔
حالات کتنے تنگ و بند تھے مکے کے کہ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب مکے سے مجھے نکل کر پہنچنا ہے، حبشہ کی طرف جانا ہے۔ لیکن راستے میں ایک اور سردار ان کو مل گیا، ابن الدغنہ۔ اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں کا خیال ہے؟ بولے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، مکے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ بولے تم جیسا اگر آدمی مکہ چھوڑ دے تو مکہ ویران ہو جائے گا، اتنا شریف النفس، اتنا با کردار آدمی مکہ چھوڑ دے تو مکے میں بچا کیا رہے گا؟ نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اپنے ساتھ واپس لایا اور اعلان کرا کہ آج سے ابو بکر میرے امان میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے امان میں ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے، یہ گھر میں رہ کر قرآن مجید نہیں پڑھنا۔ ایک ہی ڈیمانڈ، اس لیے کہ ان کے قرآن پڑھنے سے اس کا اثر ہمارے بیوی بچوں پہ ہو رہا ہے۔ کتنی تلاوت ہوتی تھی آپ اندازہ لگائیے۔ ڈیمانڈ یہ رہا کہ ٹھیک ہے تم مکے میں رہ سکتے ہو لیکن قرآن مجید نہیں پڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے لیے تو مان گئے، لیکن بے چین ہو گئے کہ کیا زندگی بغیر تلاوت کے، کہ اچانک انہوں نے تلاوت شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ معاہدہ تو ہوا تھا، ابن الدغنہ سے جا کے پوچھے کہ بھئی معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے تلاوت شروع کر دی۔ بلا کر پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تیری امانت نے تو جو امین بنا ہے تو لے لے، میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایک مومنانہ کردار۔ اتنے لوگ آج جمعہ میں جمع ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ روز کتنی آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اس کردار پہ غلامی نہیں تو کیا ملے گی؟ اس کردار پہ مودی جیسے باطل حکمراں نہیں تو کون آئیں گے؟ ہر آدمی دیکھے اپنے دامن میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس پہ کون اکتر رہا ہے؟ روز کتنے 2 آیتیں 4 آیتیں، رکو 2 رکو، پارا پو پارا 2 پارے، کون پڑھ رہا ہے؟ نماز اور تلاوت قرآن۔ اس کے بعد جو حکم آیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ سیرت کا اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن عربی کو آپ کی طرف وحی کیا ہے، تلاوت کے بعد کا ہے۔ اب اس قرآن مجید کے ذریعے سے تم مکے میں ٹھہر جاؤ جو کہ ام القریٰ ہے، بستیوں کا مرکز ہے، اور اس بستیوں کے مرکز کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے ڈراؤ۔ ومن حولہا، اس کے گرد و نواح میں جو بستیاں آباد ہیں اس کو اس قرآن مجید سے ڈراؤ۔ یہ قرآن مجید ڈرانے کے لیے آیا ہے، کافروں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ جب اس قرآن مجید سے کافروں کو ڈرایا جاتا ہے تو روب طاری ہوتا ہے۔ جب یہ ڈرانے کا کام ختم ہوتا ہے تو وہ حالات ہوتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں۔ اور یہ اس وقت زمانے میں کہا گیا کہ شدید مخالفت ہو رہی ہے، ڈراؤ۔ اور دوسری چیز کس سے ڈراؤ؟ قیامت سے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، جس روز تمام کو جمع ہونا ہے۔ لا ریب فیہ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ آج سائنسداں کوئی ڈاؤٹ مت کر،
اے مغرب زدہ انسان، ڈاؤٹ مت کر، یہ آنے والا ہے کل۔ اے صبح و شام واٹس ایپ پہ مصروف نوجوان، ڈاؤٹ مت کر، لا ریب فی، یوم الجمع آنے والا ہے، تجھے اکیلے ٹھہرا رہنا پڑے گا وہاں پر۔ ایک فریق کو جنت میں جانا ہے، ایک فریق کو دوزخ میں جانا ہے۔ کہا گیا کہ اس قرآن مجید سے ذریعے ام القریٰ مکے والوں کو ڈراؤ اور اطراف و اکناف کے لوگوں کو۔ ومن حولہا کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ تو مرکز ہے، نیوکلیس ہے ساری دنیا کا۔ ومن حولہا کا مطلب پوری دنیا، پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن مجید سے ڈراؤ۔ یہ قرآن مجید سے ڈرانا ہے، یہ قرآن مجید کے اہم کاموں میں سے ایک ہے، انبیائی کاموں میں سے ایک ہے کہ اس قرآن مجید سے ڈرانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اس قرآن مجید سے ڈراؤ، اس لیے ہم نے تمہاری طرف اس کو وحی کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک ایک فرد تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے، ایک ایک فرد تک پہنچے اور اس کو انہوں نے ڈرایا کہ دیکھو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ آپ سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قبیلے کے پاس گئے آپ، جو جزیرہ نمایاں عرب میں پھیلے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے پاس ایک دن پہنچنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ طائف کا وہ مشہور واقعہ جس میں آپ کے جسم لہو لہان ہو گیا تھا، کیوں ہوا؟ آپ ڈرانے ہی تو گئے تھے۔ آج ہماری زندگیاں بریانیوں کی عادی ہو چکی ہیں، وہ تصور ہی نہیں ہے کہ ڈرایا جائے جس کے بعد جسم پہ پتھر گریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے کہ اس قرآن سے ڈرانا چاہیے۔ نتیجے میں اگر جسم لہو لہان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مالک تو کچھ ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آرام پسندیاں گھروں میں ہم نے خالی نے بچھا لی، ایک ایک فٹ کے یونیفارم کے گدوں پہ ہمارے بستر، ہمارے تن آسانی کے ساتھ استراحت کرتے ہیں، ایسیاں لگی ہوئی۔ کبھی وہ ایک لمحہ تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں گھنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ایک پتھر آ رہا ہے اور آپ کے جسم کو لگ رہا ہے۔ اور ہم کیا صورت بتائیں گے اللہ کے نبی کو کہ اس تن آسان زندگی کے ساتھ پہنچیں گے؟ کیا صورت بتائیں گے؟ ہم میں کا ہر فرد اپنی آسائش کو بڑھانے کے لیے ایک ایک لمحہ لگا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے ایک ایک لمحہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لگایا۔ پھر حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، بلغ، تبلیغ کرو، ببانگ دہل لوگوں کے سامنے بولو۔ کیا؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارا رب تمہاری طرف نازل کر رہا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ ابو جہل کو بتاؤ، ابو لہب کو بتاؤ، عتبہ کو بتاؤ، ولید کو بتاؤ، یہ پیغام ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس کی تبلیغ تمہارا فرض ہے۔ اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ،
فما بلغت رسالتہ، اگر ایک آیت بھی تم نے چھپائی، اس کی تبلیغ تم نے نہیں کی، تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا حق کس کو ادا کرنا ہے؟ اس کی امت کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو، ہم کو اس کا حق ادا کرنا ہے رسالت کا۔ کیا ہم رسالت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں مست میں ہر آدمی 2 سے 4، 4 سے 8 کی فکر کر رہا ہے۔ اس کے کندھوں پہ اللہ کے نبی نے جو عظیم الشان ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کے سامنے جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کی گرد جمع تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صاحبو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ میرے صاحبو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ پورے صحابہ ایک آواز ہو کے، ایک ہی آواز میں، ہاں، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے آسمان پہ انگلی اٹھائی، شہادت کی اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے امت کو زمین پہ رکھا گیا ہے، ویزے لے کے باہر جانے کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹر بن کے گھر بنانے کے لیے نہیں ہے، بہترین کار خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو جو زمین پہ برپا کیا، اس رسالت کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اسی موقع پہ جب آپ نے گواہی لی صحابہ سے، اس کے بعد کہا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری بات اس تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ووٹر لسٹ کے مسلمان، آدھار کارڈ کے مسلمان، شادی خانوں کے مسلمان، لیکن رسول اللہ کے پاس کون مسلمان ہوں گے؟ یہ سوچیں، اللہ کے نزدیک کون مسلمان ہوں گے؟ دنیا میں تو زبان کھینچی کی طرح چلے گی، لیکن وہاں قیامت میں کیا مقام رہے گا ہمارا کہ پوری زندگی اسی دنیا کے لیے ہم نے خرچ کر دی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے اوپر رسالت کے ذمہ داری دے رہا ہوں، اس کا حق ادا کرو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ اس کتاب میں انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے اسے کھول کھول کر بیان کرو، اس کو کھول کھول کے بیان کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی کو کتاب دی گئی۔ جب یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی نے ایک ایک آیت کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان فرمائی۔ کیا عتبہ، کیا شیبہ، کیا ولید، تمام کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، اس لیے کہ یہ کتاب ان کے لیے آئی تھی، اللہ کے نبی کو دی گئی تھی۔ لِتُبَيِّنَ، تاکہ کھول کھول کے بیان کرو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن میں درک حاصل کرے، قرآن کی معلومات حاصل کرے، پھر اس کے پیغام کو
بلا کم وقاص لوگوں کے سامنے پیش کرے، بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حکم دیا۔ دیکھیے قرآن پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت واضح ہو رہی۔ یہ آیتیں پڑھے تو پتہ چل رہا ہے کہ مکے میں اطراف و کناف میں اللہ کے نبی کیسے گردش کر رہے تھے، کیسے لوگوں کے سامنے ایک ایک بات کو کھول کھول کے پیش کر رہے تھے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتبین لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کا عظیم الشان مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکال کر لاؤ۔ پوری انسانیت اندھیروں میں ہے، شرک کا اندھیرا، معاشرت کا اندھیرا، معیشت کا اندھیرا، سیاست کا اندھیرا، عدالت کا اندھیرا، زندگی کے ہر شعبے میں اندھیرا ہے۔ یہ کتاب کا مقصد ہر شعبے کے اندھیرے کو کھرچ کے پھینکنا ہے اور انسانوں کو روشنی کی طرف لے آنا ہے۔ آپ مکے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہاں کی معاشرت دیکھیے کیسا اندھیرا تھا، وہاں کی عبادت دیکھیے، وہاں کی تجارت دیکھیے، وہاں کی سیاست دیکھیے، ہر شعبے میں اندھیرا تھا۔ لیکن جن اندھیروں کا اللہ کے نبی نے کھرچ کے پھینک دیا اور جن اجالوں کو آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے دنیا میں پھیلایا، وہ اجالے ایسے سکڑ گئے کہ ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں پھر اندھیرے آ گئے، ہر شعبے میں اندھیرا۔ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری اکنامی، ہماری تجارت، ہماری عبادت، کس شعبے کو دیکھیں آپ، ہر شعبے میں اندھیرا ہے۔ انسان بلبلا رہا، کسک رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ان اندھیروں کو دور کیا اور امت کو برپا کیا کہ میں جو اجالا دنیا کو کے سامنے پیش کیا ہوں، اس اجالے کو قائم و دائم رکھو۔ اگر پھر کبھی اندھیرا واپس آ جائے معاشرے میں تو یہ کتاب کو لو، پھر اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دو۔ پھر ایک حکم دیا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس قرآن مجید کو جو آپ کی طرف دیا گیا ہے، اس کو لے لو اور کافروں سے جہاد عظیم کرو۔ یہ قرآن مجید کافروں سے جہاد کرنے کے لیے، کافروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک کافر کے سامنے اس کتاب کو پیش کرنا۔ وہ تڑپتے رہیں گے، مچلتے رہیں گے، لیکن قرآن مجید کو پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ، اس کتاب سے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور کیسا جہاد؟ جہاداً کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرو۔ یہ ابو جہل ماننے والا نہیں ہے جب تک کہ بار بار اس کے سامنے اس کتاب کو پیش نہ کرو۔ جتنے کفار ہیں جو مکے کے امیر بنے ہوئے، سردار بنے ہوئے، ان تمام کے سامنے اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کرو۔ آج بھی یہی آیت امت محمدی کو بتا رہی ہے کہ تم کو بھی اس دلدل سے نکلنا ہے نفرت کے، تو اس کتاب کو لے کر ہندوستان میں جہاد کبیر کرنا ہے، اس کو پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، لوگ مانیں یا نہ مانیں، مسلسل پیش کرتے چلے جانا ہے۔ اس کے ایک ایک موتی کو
لڑیوں میں پرو کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. دیکھو یہ کتاب ہے. اب تک کی جتنی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ تمام آیتیں ہیومن میٹیریل کو تیار کرنے کے لیے تھی. کسی بھی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے ایک آدمی انجام نہیں دے سکتا، اس کے لیے کچھ لوگوں کی ہیومن میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہیومن میٹیریل تیار ہو جاتا ہے تو پھر کام انجام پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آیتوں کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ پریپیئر دا ہیومن میٹیریل، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو، اس پیغام کو لوگوں کے سامنے مبین طور پہ پیش کرتے چلے جاؤ، اور کافروں کے خلاف جہاد کبیر کرو. اس کے کتاب کے ذریعے سے لوگ کھری باتیں جائیں گے اور پھر ان کا تزکیہ بھی کرتے رہو تاکہ ایک ہیومن میٹیریل بن جائے، تیار ہو جائے. ہیومن میٹیریل تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رخ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم میں سے 1% لوگ صرف میں نے جو پہلی آیت پڑھی ہے اسی پہ اکتفا کیے ہوئے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، بس. اس کے بعد کی کتنی آیتیں، کتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں. یہ بھی امت کے 1% لوگ صرف تلاوت، نماز، اسی پہ مطمئن ہے کہ جنت کے بلند ترین درجات ڈھونڈ ڈھونڈ کے واعظین لا کے پیش کرتے ہیں یہ جنت. جبکہ صحابہ کرام بدر و حنین سے گزرے، وہی جنت میں تو ہم کو جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا. 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں آپ بھوک و پیاس کی صحبتیں سہتے رہے، اور ہم بریانیاں، مندیاں، پلاٹراں کھاتے ہوئے صرف تلاوت اور نماز. جنت نے ویلکم ٹو یو. ایسا ہوگا؟ کب عقل آئے گی دوستو؟ ہم لوگوں کو کب عقل آئے گی؟ جس قوم کے اعمال کی مطابقت اپنے نبی سے نہیں ہوتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے. نوٹ کریں پھر، جس قوم کی یا جس امت کی اعمال کی مطابقت اس کے نبی سے نہیں ہوتی، وہ قوم دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں، آنسو اس کا مخدر بن جاتی ہے. اب یہ ہیومن میٹیریل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما اوحینا الی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ والذی اوحینا الیک. پھر کہا اس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے جس دین کو نوح کے لیے طے کیا تھا وہی دین کو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور وہی بات کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دی. اور کیا ہم نے ان سے کہا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرو اور انتشار میں نہ پڑ جاؤ. یہ دین جو دیا گیا ہے، جو ہیومن میٹیریل اللہ کے نبی نے اس موقع پہ بنایا ہے، اس کو خالی جنتوں میں بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، پورے دین کو، اس دین کی سیاست کو، اس دین کی معیشت کو، اس دین کی معاشرت کو، اس دین کی عدالت کو، اس دین کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو، تمام کو زمین پہ قائم کرنے کے لیے ہیومن میٹیریل کو بنایا گیا.
اور اللہ نے فرمایا کہ اسی کی تاکید ہم نے پہلے انبیاء کو بھی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تم کو بھی وحی کر رہے ہیں، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو۔ یہ دین چند نمازوں کا دین نہیں ہے، یہ دین چند تسبیحوں کا دین نہیں ہے، یہ دین تم کچھ نوکری کر لو، نمازیں پڑھ لو، گھر جا کے مست رہ جاؤ، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین کشمکش چاہتا ہے، یہ دین غالب ہونا چاہتا ہے، یہ دین اقامت چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی اقامت کر کے بتا دی۔ یہ سیرت ہے، ورنہ لوگ رسول اللہ سے محبت، جنت میں محبت کا تقاضا کیا؟ حقیم الدین آپ نے کیا، اس میں کچھ رول ادا کیا، محبت اس میں دیکھی جاتی ہے۔ خالی زبان سے بولنے سے مجھے رسول اللہ سے بہت محبت ہے، ہاں، ویسٹ لائن بڑھ گئے، پیڑائیں سے نکل گئے ہیں، رسول اللہ سے محبت ہے، کیا محبت ہے؟ حقیم الدین کہ دین کا قیام اور باضابطہ احکام ہے، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں انتشار اور افتراق مت کرو۔ جب دین قائم ہو گیا تو اسے اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ہم نے اس کی بار بار آیت، ہر آیت میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کتاب کو نازل کیا ہے، یہ ذکر کو نازل کیا ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ کرو یہ کرو۔ اللہ کے نبی کرتے چلے گئے، دین کامل ہو گیا، سیرت بن گئی بہترین، وہ سیرت ہے۔ اور یہاں کہا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، حق کے ساتھ۔ کیوں؟ فَعَبُدِ اللہ، اللہ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ عدالتوں کے دین اس کے لیے خالص ہونا چاہیے، منڈیوں کا دین اس کے لیے خالص ہونا چاہیے، معاشرت کا دین اس کے لیے خالص ہونا چاہیے، سیاست کا دین اس کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبے پوائنٹڈ ٹورڈز اللہ، پورے شعبے خالص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ کے اس دین کو قائم کیے، ابتدا میں تو خالص نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ شراب حرام کر دی گئی، سود کو ختم کر دیا گیا، بہت سارے احکامات دیے گئے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جب دین اللہ کے لیے خالص ہو گیا، زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے لیے خالص ہو گیا۔ یہ کام کرنا ہے، یہ سیرت ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ دین کا مطلب وہ اصول و ضوابط جو پوری زندگی پہ احاطہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کاروبار جیسے چاہیں کر لوں، نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، روزہ بھی رکھ لیا ہوں نا، پارلیمنٹ میں پہنچ جاؤں گا اور روزہ تو رکھوں گا نا، ایسا تھوڑی ہے۔ دین خالص، مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ میں اپنی تقریر کو بالکل کٹ شارٹ کرتے ہوئے جو آخری بات یہ بتا دوں، ہیومن میٹیریل کی تیاری کے بعد اقامت دین کا کام ہوا، اقامت دین اور دین کو اللہ کے لیے خالص کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو خالی مسجد میں بیٹھ کے تسبیح نہیں پھیرنا ہے، حکومت کرنا ہے، بولے حکومت کرنا ہے۔ یہ کتاب تم کو حکومت کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تلاوت تو بڑی ابتدائی زمانے میں تھی، اب یہ حکومت کرنے کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔
وَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا الیک من الکتاب آپ کی طرف کتاب بالحق حق کے ساتھ. یہ کتاب کیا ہے؟ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے اور ان کی نگرانی بھی کر رہی ہے. اب یہ کتاب نازل ہونے کے بعد کیا ہے؟ عزیہ مسجد میں ادھر کونے میں بیٹھ کے اس کے کچھ سورے پڑھ لو، یا کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو جا کے یاسین پڑھ لو. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان حکومت کرو. فَحْكُمْ کے دو معنی ہیں، ایک فیصلہ کرنا، دوسری حکومت کرنا. اور اللہ کے نبی نے دونوں کام کیے مدینے میں، حکومت بھی کی، فیصلے بھی کیے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کے فیصلے کرو اور ان کے لیے حکومت کرو، ان پر حکومت کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ان لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی مت کرو. وہ لوگ بولیں گے واٹس ایپ ہونا، اس پہ یہ ہونا، عورتوں کی آزادی ہونا، تجارت میں ہم کو آزادی ہونا، بینک کا سود کھانے کو ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ تمہاری حکومت اس قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. اس لیے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے. حضرت گرامی یہ ہے سیرت، اور بھی باتیں تھیں ختم میں کر رہا ہوں. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ غار سور سے اللہ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے، آہستہ آہستہ احکامات دیے گئے. پہلے اس قرآن کی تلاوت، پھر نماز کے احکام دیے گئے، اور پھر اس کے بعد حکم ملا کہ لوگوں کو ڈراؤ، پھر لوگوں کے سامنے تبلیغ کرو، پھر اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے پیش کرو، پھر معاشرے میں جو اندھیرے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے دور کرو، اور اس کے ذریعے سے لوگ آئیں گے آپ کے قریب. جب آئیں گے تو ان کو لے کر دین کو قائم کرو. دین غالب ہونے کے لیے ہے، دین محکوم ہونے کے لیے نہیں ہے. وہ مسلمان تف ہیں جو سانس لے رہے ہیں زمین پر، لیکن ان کا دین مغلوب ہے، فرشتے تھوکتے ہیں. ہم تو بچوں کی شادیاں شاندار 50-50 لاکھ کی کر لیں، سینہ تان کے لوگوں کے بولیں، لیکن فرشتے تھوکتے ہیں کہ تم جس فکر کو لیے ہوئے وہ محکوم ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. اقامت دین اور اس دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور اس کے بعد اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فیصلے فرمائے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے حکومت فرمائی. یہ ہے سیرت. اور قرآن مجید پورے ابواب کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. نبی کا صحیح تعارف تو ہم دیتے ہیں تمہارے سامنے، یہ واعظین وغیرہ جو دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید صحیح تعارف پیش کرتا ہے. اور تم کو اگر واقعی صحیح امتی بننا ہے تو قرآن مجید میں جو جھلکیاں اللہ کے نبی کی آئی ہیں یا احکام دیے گئے ہیں اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو ڈھالو. دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.